ہم شروع کریں اپنا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بطور خاص کتاب البیوع کے ضمن میں کچھ ایسی اشیاء جو کہ مقروض کے لیے ہیں یا دیگر حضرات کے لیے، ان کے لیے کیا حق حقوق ہیں، اگر کوئی قرض لیتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی، تو یہ ساری صورتحال ہم جو ہے اس کے حوالے سے پڑھنے کی کوشش میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارے سامنے ایک روایت ہے، ہم نے یہ پہلے پڑھی تھی، آخری روایت ہم نے یہ پڑھی تھی جو پچھلے سبق میں، تو ہم چاہتے ہیں دوبارہ اس سے ہم اس کی ابتدا کر لیں۔ آپ میں سے کوئی اس کو پڑھنا پسند کرے گا؟ جی استاد جی میں پڑھتی جی جزاک اللہ، پڑھیے۔ ہوں۔ وعن عمر بن شریدی عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ رواہ ابو داود والنسائی وعلقہ البخاری وصححہ ابن حبان۔ جزاک اللہ خیر۔ اس حدیث میں عمر بن شرید اپنے والد ماجد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لی الواجد یحل عرضہ وعقوبتہ، کہ وہ شخص جو کہ مالدار ہے اور وہ قرض واپس نہیں کر رہا، ٹال مٹول والا معاملہ ہے، یحل حلال کر لیتا ہے عرضہ، اپنی عزت کو پامال ہونے میں، وعقوبتہ اور اپنے لیے سزا کے حوالے سے، یعنی جو شخص مال ہونے کے باوجود قرض ادا نہیں کرتا، یعنی واپس نہیں لوٹاتا، تو ایسے شخص کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس کی عزت بھی جاتی رہتی ہے، بار بار لوگ تقاضا کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچتے ہیں، اور اسی طرح اس کے لیے یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کو جو لوگ ہیں وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو ایسی سلسلے میں ظاہر بات ہے کہ اس کو یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ لی الواجدی، ٹال مٹول کرنے والا بغیر کسی عذر کے، یحلو حلال کر لیتا ہے ارضاہ اپنی عزت کو، وعقوبتہ اور اپنی سزا کو۔ تو ویسے بھی ہم جیسے کہ پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ قرض جو ہے وہ فوری طور پر ادا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا فریضہ ہے حقوق العباد میں کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جو قرض دینے والا ہے، قرض ادا کرنے والا یعنی قرض دینے والا، وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ جو کسی کو قرض دیتا ہے، قرض حسنہ کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کو قرض دے اور اس میں قرض ادائیگی یعنی واپسی لیتے ہوئے نرمی سے اس کے ساتھ معاملہ کرے، اور اس کو تنگ نہ کرے، پریشان نہ کرے، جیسے ہی اس کے پاس ہوں گے تو وہ دے دے گا۔ تو ایسی صورتحال میں اس کو ایک تو یہ ہے کہ قرض دینے والا جو ہے اس کو ویسے بھی صدقے کا اجر ملتا ہے، اور دوسرا یہ سب سے اچھا خلق ہے انسان کا کہ وہ دوسرے سے تقاضا کرتے ہوئے نرمی کرے۔ تو ایک طرف ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم قرض لیں ہی نہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے، جو مسلمان موجود تھے، ان کی تعداد 180 کے قریب تھی، 180 افراد مسلمان تھے، اور جب ان کا مال گنا گیا تو پتہ چلا کہ 150 دینار ہیں ان کے پاس۔ تو ایسی صورتحال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی لگا دی کہ کوئی شخص کسی سے قرض نہ لے، اور یہ کرے کہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ سارا مال بھی تقسیم کر لو، یعنی ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کی مدد کرے، اور اس میں آپ کے علم میں ہے کہ مواخات قائم کی گئی۔ تو اسی طرح سب سے پہلے اسلام نے ہی اس بات کو اجاگر کیا کہ لوگوں کی تعداد اور گنتی جو ہے یہ ہونی چاہیے،
تو یہ ایک نبوی سنت بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو حکم صادر فرمایا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی قرض نہ لے۔ تو مطلب یہ تھا کہ سارے محنت کریں اور باہمت ہوں، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا محتاط انداز سے لے کر چلیں، تاکہ جو ہے وہ زندگی آسانی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جائے۔ تو یہ ایک حکمت بھی ہے اور شریعت کا حکم اور امر بھی ہے۔ اور اگر قرض لینے کی نوبت آ بھی جائے، ظاہر بات ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر قرض لیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اس کے پاس جو ہے وہ فوراً ادائیگی کی کوئی نہ کوئی سبیل بھی ہونی چاہیے۔ بلا وجہ قرض لینا بھی کوئی اچھی بات نہیں، اور اگر لے لیا جائے تو اس کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جی، اگلی روایت پڑھیے۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه۔ جزاک اللہ خیر۔ آہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اصیب رجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ثمار ابتاعها فکثر دینہ۔ پہنچا، تکلیف پہنچی یا پریشانی پہنچی، مصیبت پہنچی ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھلوں کے پھلوں کے اندر، یعنی پھلوں کی تجارت میں، فکثر دینہ، تو اس پر قرض بہت زیادہ ہو گیا، فافلسا، اس بنا پر وہ مفلس ہو گیا یعنی کنگال ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصدقوا علیہ، اس شخص پر صدقہ کرو۔ فتصدق الناس علیہ، چنانچہ لوگوں نے اس پر صدقہ کیا۔ ولم یبلغ ذلک وفاء دینہ، لیکن اس صدقے کے باوجود اس پر جو اس پر قرض تھا وہ مکمل اس کا ادا ہونے کی نوبت نہیں ہے۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ لغرمائہ، ان لوگوں کو جو جن کا مال جو تھا وہ کم ہو گیا تھا، یعنی وہ ڈوب گیا تھا، خذوا ما وجدتم، تم پالو جو کچھ تم حاصل جو تمہیں میسر ہے وہ تم لے لو، ولیس لکم الا ذالک، اور تمہارے لیے نہیں ہے مگر یہی کچھ، رواہ مسلم۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ یہ جو صدقہ کرنا تھا یہ اس بنا پر تھا کیونکہ وہ اب ایسی صورتحال سے دوچار ہو گیا کہ بہت ہی زیادہ مقروض ہو گیا اور اس کے پاس مال بھی نہیں تھا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو حکم دیا گیا کہ اس پر صدقہ کرو، تو اس کی بنیاد یہی تھی کہ اس سے بار جو ہے وہ دور کر دیا جائے اور پریشانی جو ہے وہ ختم کر دی جائے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی شخص کے اس انداز سے بھی ہو کہ وہ بہت زیادہ مقروض ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں جب قرض خواہ جو ہیں وہ تنگ کرنے لگیں، پریشان کرنے لگیں، تو ایسے شخص کے قرضے کو ادا کرنا اور اس پر صدقہ کرنا یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ آپ اس مقروض کا قرض ادا کرنا چاہتے تھے، لوگوں کو بھی آسانی میسر ہو گئی اس کی بنا پر، اور خود اس شخص کے لیے بھی بہتری ہو گئی کہ جو اس کا نقصان تھا، اس کی وجہ سے جو وہ معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کر دی۔ گویا کہ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ جب ایک انسان بالکل ہی کنگال ہو جائے، مفلس ہو جائے، تو وہ صدقہ لے سکتا ہے اور اس کو صدقہ دیا بھی جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے افلاس کو دور کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا شخص جو کہ بالکل ہی کنگال ہو گیا ہے، تو جو قرض خواہ ہیں، جب اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے مال کو یا اس کی اشیاء کو جو ہے وہ پابندی لگا دیتی ہے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا،
تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ قرض خواہوں کو ادا کر کے جو کچھ ہے وہی اس کو ان کو ملے گا. یہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ بقیہ جو رہ گیا ہے وہ دوبارہ ادا کرنے کا مجاز ہوگا. ایسی صورتحال نہیں. بس جو کچھ ہے وہ اس کو قرض خواہ جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے. ہم نے اس سے قبل کچھ روایات پڑھی تھی جس میں اس بات کا اظہار بھی تھا کہ اگر کوئی شخص اپنا مال ایسے شخص کے پاس پائے جس کو اس نے ادھار دیا ہے اور وہ مفلس ہو جائے تو اگر اس نے وہ اپنی چیز اسی طرح ہی پالی تو وہ زیادہ حق رکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پر اگر کوئی شخص کنگال ہو جاتا ہے مفلس ہو جاتا ہے تو اگر تو کوئی شخص اپنی چیز پالے اسی طرح ہی تو وہ اس کو لے لے گا. لیکن اگر ایسی صورت نہیں ہے تو وہ تمام کے اندر تقسیم ہوگا اور جو کچھ ہے وہی ہوگا. اس کے علاوہ ان سے ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا. ہاں البتہ استحباباً لوگ جو ہیں وہ اس شخص پر صدقہ کریں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے قرضے جو انہوں نے بہت ہی پریشانی کی حالت میں دیے ہوں گے وہ ان کو میسر ہو جائیں واپس مل سکے. ٹھیک ہے. ہاں جی اگلی روایت. وعن ابن كعب ابن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرسال. ہوں، جزاک اللہ خیر. حدیث ہے کعب بن مالک اپنے والد سے ان ابی ہی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں. ابن کعب اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ روک دیا علی معاذ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر مالہ ان کا مال وباعہ فی دین کان علیہ کہ وہ بیچ سکیں جو جو قرض تھا ان پر اس کی بنیاد پر. یعنی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مال میں تصرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک دیا اور ان کا مال اس قرض کی رقم کی عوض میں فروخت کر دیا. ٹھیک ہے. وباعہ اور بیچ دیا فی دین اس قرض کی بنیاد پر کان علیہ جو ان پر تھا. ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بڑی اہم حدیث ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو حاکم وقت ہے اگر وہ مناسب سمجھے اگر وہ اس بات کو مناسب سمجھے کہ جتنا بھی مال ہے اس کو بیچ کر اس سے جو پیسے وصول ہوں گے وہ تمام قرض خواہوں کے اندر تقسیم کر دیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ پاسبل ہے ممکن ہے. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایسے شخص تھے کہ واقعتاً وہ لوگوں کے ساتھ بھلا معاملہ کرتے تھے اچھے معاملات سے پیش آتے تھے. تو بعض اوقات صورتحال یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگ ان کے پاس کوئی تقاضا کرتے تو وہ قرض لے کر ان کو دے دیتے. اور بعد ازاں لوگوں نے جب تقاضا شروع کر دیا تو ان کے پاس تو وہ مال ہوتا ہی نہیں تھا کیونکہ جن کو وہ کھلاتے پلاتے یا صدقہ وغیرہ کر دیا کرتے تھے انہوں نے اس کو واپس تو نہیں لوٹانا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر لوگ تقاضا زیادہ کرنے والے ہیں اور ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پہلے تو یہ پابندی لگائی کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اب ان کا نہیں ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال کو بیچ بھی دیا. جیسے ہی وہ بیچا تو پھر بعد میں جو کچھ ملا وہ قرض خواہوں کو ادا کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ جو کچھ ہے یہی کچھ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہاں جی. اس کے بارے میں یہ ہے وَأَخْرَجَهُ ابو داود مرسلا. ابو داود نے اس کو مرسل بیان کیا ہے. ابو داود نے اسے مرسل بیان کیا ہے. ورجح ارسالہ اور اس روایت کے مرسل ہونے کو زیادہ ترجیح دی ہے کہ یہ مرفوع نہیں ہے بلکہ یہ مرسل ہے. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی. جی پڑھیے. وعن ابن عمر
الله عنهما قال أردت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني متفق عليه. وفي رواية للبيهقي آه، فلم يجزني ولم يرني بلغت وصححه ابن خزيمة. جزاک اللہ خیر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں، ارسطو علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم احد، مجھے پیش کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احد کے روز، کہ وہ جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَا ابْنُ 14 سَنَةً، تو اس وقت احد کے سال میں 14 برس کا تھا۔ فلم یجزنی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شرکت کی اجازت نہیں دی۔ وعرضت، اور پیش کیا گیا مجھے، علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یوم الخندق، خندق کے روز، وَأَنَا ابْنُ 15 سَنَةً، تو تب میں 15 سال کا شخص تھا۔ فاجازنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت مرحمت فرما دی، متفق علیہ۔ وفی روایت للبہقی، اور بہقی کی ایک روایت میں ہے، فلم یجزنی ولم یرنی بلغتو، آپ نے مجھے اجازت نہ دی اور مجھے بالغ نہیں سمجھا، یعنی آپ کا خیال تھا کہ میں بالغ نہیں ہوں، اس بنا پر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت ہی نہیں بخشی۔ تو وصححہ ابن خزیمہ تھا، اور اسے ابن خزیمہ نے بیان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس حدیث کو بنیاد کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی عمر کون سی ہے۔ تو یہ بلوغت کی جو زیادہ سے زیادہ عمر بیان کی جاتی ہے اس میں 15 سال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں جس کی بنا پر بچے کو بالغ سمجھا گیا ہے، مثلا احتلام وغیرہ کی صورت ہے، یا زیر ناف بال اگائیں تو پھر، تو یہ 3 اشیاء جو ہیں اس کی بنا پر بچے کو بلوغت کی طرف جو ہے وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تمہارے اوپر ہر چیز کی ذمہ داری بھی ہے، اور تم نے نماز بھی اگر چھوڑی تو تمہیں سزا ہوگی۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نابالغ بچوں کے اوپر ذمہ داریاں یا ان کی سزا اور جزا کا معاملہ نہیں رکھا، وہ اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بچیوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ہاں جی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو 15 سال کی عمر میں، چونکہ جہاد ان پر فرض ہوا ہے، تو 15 سال کی عمر میں ان کو اجازت بخشی۔ جی پڑھیے۔ وعن عطية القرظي رضي الله عنه قال أردنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله خلا سبیلہ، فكنت ممن لم خلا سبیلہ، خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين. صحیح علی شرط شیخین۔ جی، عطیہ قرظی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ارزنا علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم قریظہ، پیش کیا گیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یوم قریظہ، یعنی جب بنو قریظہ کے ساتھ جنگ تھی اس موقع پر۔ فکان من انبتا قتلا ومن لم ينبت حل سبیلہ، تو ہم میں سے، یعنی یہ چونکہ یہودیوں میں سے تھے، بنو قریظہ میں سے تھے، اس لیے فکانا، تو وہ کہتے ہیں کہ فکانا من انبتا، ہر وہ شخص، ہر وہ بچہ جس کے بال اگئے تھے، قتلا، اس کو قتل کر دیا گیا، ومن لم ينبت، اور جس کے بال نہیں اگے تھے زیر ناف اسے چھوڑ دیا گیا، اللہ سبیلہ۔ فکنت ممن لم ينبت، تو میں ان میں سے تھا جس کے ابھی بال نہیں اگے تھے، فخلا سبیلی، تو مجھے چھوڑ دیا گیا۔ رواہ الخمسۃ وصححہ ابن حبان والحاکم وقال، امام حاکم نے کہا ہے، علی شرط الشیخین، یہ روایت جو ہے یہ صحیحین کے شیخین کے مطابق اس کی، یعنی اس کے جو شروط ہیں وہ اس کے مطابق ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص بالغ ہونے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے بال جو ہیں وہ اگیں تو پھر وہ بلوغت کی طرف چلا جائے گا، اور اس کی ذمہ داری بھی اسی کے مطابق ہے۔ تو چونکہ اس جنگ کے اندر یہ ایک حکم تھا کہ جتنے بھی لڑائی کرنے والے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، چنانچہ چونکہ یہ بچے تھے، ابھی ان کی عمر کا لحاظ نہیں کیا گیا، بس بالوں کا دیکھ کر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ ایک حکم تھا، حکم شرعی، جس پر عمل کیا گیا۔ ہاں جی۔ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عتيجة إلا بإذن زوجها، وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم۔ جی، عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يجوز لامرأة عطیۃ الا بإذن زوجها، کہ نہیں ہے جائز کسی عورت کے لیے کہ وہ عطیہ دے کسی شخص کو مگر اپنے خاوند کی اجازت کے ساتھ۔ وفی لفظ، اور ایک لفظ میں ہے، لا يجوز للمرأة امر فی مالہا اذا ملک زوجہا عصمتہا، نہیں ہے جائز کسی عورت کے لیے اپنے مال میں تصرف کا حق اذا ملک زوجہا عصمتہا، جبکہ اس کا خامد جو ہے وہ اس کی عزت کا مالک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لیے اپنے شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی عطیہ اور صدقہ دینا جائز نہیں، یہاں تک کہ اسے اپنے مال میں بھی تصرف کے لیے شوہر کی اجازت کا پابند ٹھہرایا گیا ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے، اس سے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ خاوند کے تابع ہے، مالی حیثیت میں بھی، جہاں دیگر امور کے اندر آ، ہر ایک چیز جو ہے وہ خامند کی ذمہ داری میں ہے، اسی طرح عورت کا اپنا مال اور خود عورت اور اب خامند کا مال، یہ سب کچھ جو ہے وہ خامند کی اجازت کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال بھی پیش فرما دی ہے کہ جبکہ مرد جو ہے یعنی خامند جو ہے وہ اپنی بیوی کی عصمت کا بھی ذمہ دار ہے، ملکیت رکھتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے مال کا ذمہ دار نہ ہو؟ تو مقصد یہ نہیں ہے کہ یہاں پر عورت کی تنقیص بیان کی گئی ہے، بلکہ ایک ذمہ داری کا اظہار بیان کیا گیا، اظہار کیا گیا ہے کہ چونکہ مرد کی ذمہ داری میں عورت ہے، اور اس کی عصمت اور اس کی عزت اور اس کا دیگر معاملہ جو ہے وہ مرد کی ذمہ داری میں ہے، اسی طرح مرد کی ذمہ داری میں اس کا مال بھی ہے۔ تو گویا کہ مرد کو ہر اعتبار سے اس حدیث کے مطابق عورت کے لیے ذمہ داری کی حیثیت، ذمہ دار ہونے کی حیثیت جو ہے وہ بتا دی گئی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ دور حاضر کی اگر مناسبت دیکھی جائے تو شاید یہ بات ہمیں بڑی عجیب سی لگے، لیکن اس دور میں اگر ایک عورت کے بارے میں آپ دیکھیں کہ جو گھر سے ہی نہیں نکلتی، اور وہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کس شخص کو کیا کیا ضروریات ہیں اس کی، اور وہ بہت ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ میل جول نہیں، کیونکہ وہ گھر کے اندر پابند رہتی ہے، تو اس بنا پر مرد کو اندازہ ہوتا ہے کہ حالات کیسے ہیں اور ذمہ داریاں کیسی ہیں اور کس کس کو کیا کیا ضروریات ہیں۔ تو اس بنیاد پر بہت سارے امور میں، بہت سارے امور میں خاوند کا ذمہ دار ہونا یہ عورت کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے، تاکہ عورت جو ہے وہ اپنا نقصان نہ کر سکے، یا اپنے نقصان کے لیے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی تباہی نہ کر سکے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل ہے اور رحمت ہے عورت کے لیے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ہر اعتبار سے، دیکھیں نا، اس کے برعکس اب آپ دوسری طرف دیکھ لیں، بعض اوقات مال ضائع ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ
کسی شخص کا، کسی بھی آدمی کا یا کسی عورت کا مال ضائع ہو جائے، تو اس کے لیے مرد جو ہے وہ اور انداز سے سوچتا ہے، کیونکہ وہ مالی اعتبار سے بھی ہر ایک چیز کو اچھے طرح جانتا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی اس میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ذمہ داری دے کر اس کا محاسبہ بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ کہاں خرچ کرتا ہے اور کہاں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روز قیامت بندے کو جو ہے وہ آ، اس وقت تک اس کو جانے نہیں دیا جائے گا آگے، جب تک کہ وہ چند سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ بتائے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان نہ ہوا کہ عورت سے خرچ کرنے کے اعتبار سے، کمانا تو اس نے ہے نہیں، اور جو اس کے پاس مال آیا ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ یا تو خاوند کی طرف سے عطیہ دیا گیا ہے، یا پھر وہ کسی اپنے والدین کی وراثت میں سے اس کو ملا ہے، تو اس لیے وہ تو مسئولیت سے ہی نکل گئی۔ اب جب کمانے کے اعتبار سے بھی عورت مسئولیت سے نکل گئی ہے، یعنی اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، یا اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لیں گے، کیونکہ جو اس کو میسر ہوا وہ ایک بالکل شرعی طریقے کے مطابق ہوا، اور خرچ کرنے میں بھی اس سے سوال نہ کیا جائے، تو یہ اس پر احسان اور رحمت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ فضل کیا ہے کہ روز قیامت ایک یہ سوال مالی اعتبار سے جو ہے وہ سارے کا سارا اس سے چھوڑ دیا گیا، اور اس میں اس کو مستثنا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ ہاں جی، اللہ تبارک کو تو پھر عورت اس کو نہ دے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ خامد جو ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپس کی انڈرسٹینڈنگ میں اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے مال کو جو ہے وہ تصرف میں دے دیتی ہے، تو یہ اس کا کمال اعتماد ہے، اور اس میں خیر ہی خیر ہوگی۔ یہ تو ایک قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة، رواه مسلم۔ ہاں جی، یہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں، اور یہ بڑی واضح حدیث ہے کہ کس طرح یہ آخری حدیث ہے اس باب کی، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ کون شخص جو ہے وہ لوگوں سے اپنے لیے مدد طلب کر سکتا ہے، استعانت، مالی اطاعت، استعانت جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس کی درخواست کر سکتا ہے۔ تو تین طرح کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سوال کر سکتے ہیں۔ ان میں پہلا شخص جو ہے ان قبیصہ ابن مخارق، ان قبیصہ ابن مخارق الہلالی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة، سوال کرنا کسی دوسرے سے جائز نہیں ہے مگر تین طرح کے لوگوں کو: رجل تحمل حمالتا، ایسا شخص جس نے کوئی ضمانت اٹھائی، فحلت له المسألة، تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے اگر اس پر وہ جو ضمانت اس نے اٹھائی تھی اس میں وہ پھنس گیا ہو، یعنی جہاں جب تک وہ اپنے اس تاوان یا چٹھی جو ہے اس کے اوپر پڑ گئی ہے اس کو وہ حل نہیں کر پایا، تو ایسی صورت میں وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے، حتیٰ یصیبہا، یہاں تک کہ وہ اس تاوان کو یا اس چٹھی کو پورا کر سکے، ثم یمسک، پھر وہ رک جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، دوسرا شخص وہ ہے کہ جس پر کوئی آفت آ پہنچی ہے، ہاں جی، تو ایسی آفت اس پر آ پہنچی ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ سارے کا سارا ضائع ہو گیا ہے، فحلت له المسئلہ، تو ایسے شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے، حتی یصیب قواما من عیش، یہاں تک کہ وہ اپنے اپنی گزران جو ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی گزران جو ہے وہ صحیح کر لے،
اپنی زندگی کی گزران جو ہے وہ صحیح ہو جائے اس کی. ورجل اصابتہ فاقۃ، اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کو فاقہ پہنچ جائے، حتی یقول ثلاثۃ من ذوی الحجا من قومہ، یہاں تک کہ اس کی قوم کے تین قابل اعتماد آدمی اس کی گواہی دے دیں. ٹھیک ہے، کہ لقد اصابت فلانا فاقۃ، کہ فلاں شخص کو فاقہ پہنچا ہے، فحلت لہ المسئلہ، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے. رواہ مسلم، اسے صحیح مسلم نے روایت کیا. تو مقصد یہ ہے کہ کسی سے بھی سوال کرنا یہ بڑا مشکل سا عمل ہے، اور کسی سے مانگنا یہ ایک طرح کا بغیر وجہ کہ اگر کوئی مانگے تو اس کی سزا بھی ہے. لیکن تین طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے یہ جائز بھی ہے، وہ اس حدیث میں بیان شدہ ہیں. تو تین قسم کے آدمی جو ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. اس میں سے پہلا وہ ہے کہ جس نے کسی کی ضمانت بھری، اور ضمانت تو بھر دی لیکن وہ اب جس کی ضمانت بھری تھی وہ اس پر پورا نہیں اترا، تو اب اس کو چٹی پڑ گئی ہے. تو ایسی صورت میں جو اس کو چٹی پڑ گئی ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنی اس ضمانت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی سے مدد مانگ لے، اور اتنی ہی مدد مانگے جتنی اس کے اوپر چٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہو. اور اسی طرح وہ شخص جس کا سارا مال تباہ ہو گیا ہے، اب اس کے پاس گزران کے لیے کوئی جو ہے وہ کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور تیسرا شخص جس کو فاقہ پہنچ گیا. تو یہ تین طرح کے افراد ہیں جن کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ دستے سوال جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں. ایک اور بات جو ہے وہ یہاں پہ اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ سوال کرنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اور لوگوں سے مانگنا یہ جائز بھی نہیں ایک طرح کا. ہاں البتہ ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آسانی میسر ہے، اور وہ ہے حکمران سے اگر کوئی انسان جو ہے وہ طلب کرتا ہے، حکمران سے مدد جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور حاکم وقت جو ہے وہ مدد کرتا ہے، تو وہاں پر حاکم وقت سے سوال کرنا یہ آسان ہے بنسبت اشخاص سے، کیونکہ حکومت کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ وہ اپنی رعایا کی ذمہ دار ہوتی ہے. تو عام آدمی تو ذمہ دار نہیں ہے، کوئی بھی شخص کسی دوسرے خاندان کا کہ دوسرے لوگوں کا ذمہ دار نہیں ہوتا. البتہ حکمران جو ہیں، حکومت وقت جو ہے، حاکم وقت، وہ ذمہ دار ہوتی ہے. اس لیے حکومت سے مدد مانگنا یہ جائز ہے، اور عام لوگوں سے مدد مانگنا اس میں یہ تین طرح کے لوگ ہیں ان کے لیے جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، اس سلسلے میں کوئی پوچھنا ہے آپ نے؟